یہ فرمائیے گا، بھارتی میڈیا بہت شادیانے بجا رہا ہے عمران خان صاحب کی حکومت کے حوالے سے کہ وہ جا رہی ہے اور بس جی کا جانا ٹھہر گیا. اور آپ کو پتا ہے کہ پھر ہمارے ایک سینئر تجزیہ کار ہیں نجم سیٹھی صاحب، انہوں نے تو یہ بھی کہہ دیا کہ عمران خان جب تک اقتدار میں ہے تو پاک بھارت کے تعلقات ٹھیک نہیں ہو سکتے. آپ نہیں سمجھتے کہ پاکستانی لوگ جب باہر جا کر یا پڑوسی ملک میں بھارت کے اندر جو ہے وہ اپنے تجزیے دیتے ہیں اور پاکستان کے خلاف یا پالیسی کے اوپر بیانات دیتے ہیں، تو آپ کا کیا اس پہ تجزیہ ہے کہ کیوں اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں؟ مجھے نہیں پتا سیٹھی کے کیوں اوپینینز وہ جو ایکسپریس کرتا ہے وہ اس کی اوپینینز ہیں، میں ان سے نہیں اگری کرتا ہے. بھارت کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں ہو سکتے اس لیے کہ بھارت نے جو حماقت کی ہے کشمیر پہ، کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے اگر انہوں نے جا کے کشمیر کو رد کر دیا ہے، سیکیورٹی کاؤنسل ریزولوشن کو رد کر دیا ہے. یار ہر قسم کی ظلم کیا ہے انہوں نے کشمیر میں. تو یہ کیا سیٹھی کی سمجھتا ہے کہ پھر بھی ہم ان کے ساتھ ریلیشن شپ ٹھیک ہوئے؟ بالکل نہیں ہو سکتے. اور جو حکومت کرے گا، اور شاید یہ کریں اس لیے کہ یہ تو یار ہیں مودی کے، یہ جو ہے نواز شریف اور یہ پتہ نہیں سنا ہے کہ پتہ نہیں کتنے اکاؤنٹنٹس انڈین ہیں ہمارے سرداری صاحب کے پاس. تو کیا اچھا سر، ہاں جی پلیز آپ کنٹینیو کریں. پھر اسی سے جڑا ہوا ایک اور سوال بھی ہے. نواز شریف ہاں صاحب کی جو ملاقات ہوئی ہے برطانیہ میں 4 مارچ کو، کیا ہو رہا ہے؟ سوری. نواز شریف صاحب، اسی سے ریلیٹڈ ایک اور سوال ہے کہ نواز شریف صاحب کی سننے میں یہ آ رہا ہے کہ کچھ اہم لوگوں سے 4 مارچ کو برطانیہ میں ملاقات ہوئی ہے اور اس کے بعد تحریک عدم اعتماد 7 مارچ کو پیش کی گئی ہے، غالباً 8 مارچ کو پیش کی گئی ہے، اور یہ جو لیٹر موصول ہوا ہے 7 مارچ کو ہوا تھا. تو اگر ہم یہ ڈاٹس کنیکٹ کریں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ تمام ڈاٹس کنیکٹڈ ہیں آپس میں؟ دیکھیے یہ وداؤٹ ڈاؤٹ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان سے ویسٹ خوش نہیں تھا. بائیڈن تو بالکل ہی خوش نہیں تھا، اس حد تک کہ اس نے بات ہی نہیں کی. اور جانسن جو ہے خیر اس نے بات بھی کی، اس نے تعریف بھی کی تھی عمران خان کو کلائمیٹ چینج کے بارے میں. مگر ہاں ویسٹرن کنٹریز خوش نہیں تھے، خاص طور یوکرین کے بعد. اور یہ بھی ہمیں پتا ہے کہ نواز شریف کے ان لوگوں کے ساتھ بہت گہرا کانٹیکٹس ہیں، اور اب وہ ہے امریکہ لندن میں، اس کا اپیل بھی ہو رہا ہے. سنا ہے وہ پریتی پٹیل 50 سال ہو گئی ہے جو ہوم سیکرٹری ہے برٹش کا، اور سنا ہے اس کا برتھ ڈے پارٹی ہو رہا ہے، اور سنا ہے یہ شریف صدر جائیں گے اور ان کو تحفہ وفہ دیں گے. یہ تحفے وفے سب کو دیتے رہتے ہیں، بائیڈن کو بھی جب وہ کوئی اسی بات ہو تحفہ بھیج دیتے ہیں. تو ان کا پرانا ہے ان کے ساتھ ایسوسیشن، اور تو میں حیران نہیں ہوں، بالکل ان کا تو ویری گڈ ریلیشن شپ ہے ویسٹ سے. اور آپ دیکھیں گے کہ فاٹیف پہ بھی تھوڑا سا ایزنگ ہو جائے گا، آئی ایم ایف بھی شاید آپ کو تھوڑا سا اسپیس دیں گے جو ابھی اس گورنمنٹ کو نہیں دے رہے تھے. ابھی بہت چیزیں ہونے جو لگے گا ایسے کہ بڑا اچھا چینج ہوا ہے، اس لیے ویسٹ کے لیے یہ بڑا اچھا چینج ہے. ایک انڈیپینڈنٹ اسٹرانگ اسرٹیو فری فارن پالیسی جو ہے ان کو سوٹ نہیں کرتا ویسٹ کو، پاکستان کا. وہ چاہتے ہیں ہم ان کے غلام رہیں. دیکھیے سیدھی سادی بات ہے، ہمارا ایمبیسڈر جو ہے امریکہ میں اس کا فرض بنتا ہے کہ وہ لکھ کے بتائیں گورنمنٹ کو کہ کس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں ان کو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ اور دوسرے منسٹریز ڈپارٹمنٹس اور ایجنسیز کے ساتھ. اور ہمارے ڈپلومیٹک آفیسرز جو ہیں امریکہ میں ان کو کس قسم کی فیڈ بیک مل رہی ہے ہمارے پالیسیز پہ. تو ہمارا پالیسیز پہ فیڈ بیک تو بہت برا تھا، امریکن بڑے خفا ہیں، بائیڈن بڑا خفا ہے، اور یہی برا فیڈ بیک مل رہا تھا. اور بقول ہمارے ایمبیسڈر کچھ لوگوں نے کہا تھا ان کو کہ اگر تم لوگ ٹھیک نہ ہو تو پھر ہم یہ کر سکتے ہیں وہ کر سکتے ہیں. میں نے وہ پورا خط پڑھا نہیں ہے، نہ وہ اسپیسیفک تھریٹ پڑھا ہے، مگر وہ دھمکیاں تو ایسے ہوتے ہیں کہ آپ کا ایڈ ویسے ہی ہمیں پتا ہے کہ فاٹیف میں بند ہو گیا آپ کا، وہ گرے لسٹ میں آپ پھنس گئے، جو بھی آپ کریں اس سے نکلنے نہیں دیتے امریکن. ساتھ ساتھ آئی ایم ایف کے بڑے اسٹرکٹ کنڈیشنالٹیز ہو گئے ہیں. تو یہ تو آلریڈی پریشر تو پڑ رہا ہے، اور اس سے زیادہ ریجیم چینج اور
اور کوئی قسم کی خفیہ چیز میں نہیں سمجھتا کہ کوئی امریکن ایسی چیز کہے گا. امپلیکیشن ہو سکتی ہے مگر ایبسولوٹلی بلیٹنٹ اسٹریٹ 1-to-1 کوئی پاکستانی ڈپلومیٹ میں کوئی امریکن ڈپلومیٹ یا ایجنسی والا یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ ہم تمہیں یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. تو امپلائڈ ضرور تھا. اب دیکھیں گے اب کیا ہوتا ہے. اب وہ خط پورا جب آئے گا کبھی اگر آئے تو پھر پتا چلے گا. دیکھتے ہیں اب کیا ہوتا ہے. اچھا، عمران خان صاحب جب اقتدار سے نکلیں گے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کو جو ہے وہ فوری طور پر جو ہے الیکشن ہو جائیں گے 2 سے 3 ماہ کے اندر، یا پھر یہ حکومت جو ہے یہ اپنی یہ والی جو آئینی مدت ہے 1.5 سال کی یہ پوری کر جو ہے پھر انتخابات میں جائے گی؟ نہیں، میرے خیال میں اب تو ان کا کچھ فیصلہ اس بات پہ ہے ہی نہیں. ان کو استعفیٰ دے کے ہٹنا ہے جب ووٹنگ آئے میں گا. اپوزیشن کی بات کر رہا ہوں. جب اپوزیشن متحدہ اپوزیشن جب حکومت بناتی ہے تو وہ فوری الیکشن کرا دے گی اگست کے آس پاس جا کر آپ کو نظر آنے الیکشن ہوتے، یا پھر وہ اگلے سال ہی الیکشن کروائیں گے؟ دیکھیے میرے خیال میں یہ شرط نون کا تھا کہ فوری کرائے. کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ پورا ٹرم کرنے دیں، مگر میرے خیال میں فوری کرائیں گے. میرے خیال میں 3 سے 6 مہینے تک کے اندر وہ کر لیں گے، الیکشن کا اناؤنسمنٹ کر دیں گے. ایک دفعہ انہوں نے اناؤنسمنٹ جب وہ کریں گے تو پھر ایک عبوری گورنمنٹ آئے گی اور وہ 3 مہینہ 90 دن کے لیے. تو اب 3-4 مہینے وہ 3-4 مہینے تو میرے خیال میں کہ بالکل دسمبر تک الیکشنز ہو جانا چاہیے. اور یہ سوٹ کرے گا عمران خان کو اس لیے کہ لوگ بڑے تنگ آئے ہوئے ہیں، اس کی پاپولیرٹی بڑھ گئی ہے. اور یہ جو اتحادیوں نے اس کے ساتھ اس کو چھوڑ کے چلے گئے ہیں وہ بھی ان پہ بھی امپیکٹ ہوگا میرے خیال میں. مگر اب دیکھنا ہے کہ ایگزیکٹلی کیا ہوتا ہے اور کیا کیا نکلتا ہے عمران خان کے گورنمنٹ کے بارے میں. جو یہ لوگ نکالنے کی پوری کوشش ہوں گی اور وہی کریں گے نیب کے ساتھ، اس کے ساتھ نیب کے اور نیب کے ساتھ جو انہوں نے جو وہ سمجھتے ہیں ان کے ساتھ جو ہوا تھا. اور پھر نیب کو بھی شاید کمزور کریں. وہ تو کہتے ہیں ہم نیب کو ختم کرنا چاہتے ہیں. بہرحال یہ سب باتیں جو ہیں یہ سر ان آپ دا کیا سمجھتے ہیں؟ جی اچھا، نیب کی آپ نے بات کی ہے تو کیا اپوزیشن حکومت میں آنے کے بعد ان کے پاس اتنا مینڈیٹ ہوگا کہ وہ نیب کو ختم کرنے کی بات کریں؟ اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو پتا ہے کہ پھر احتساب کے حوالے سے تو ہمارے پاس کوئی ادارہ نہیں بچے گا. تو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ کسی ادارے کو اس طرح ختم کیا جا سکتا ہے؟ میرے خیال میں اگر کریٹ کیا جا سکتا ہے، بنایا جا سکتا ہے تو ختم کیوں نہیں کر سکتا. اور دوسری بات یہ ہے کہ کون کہتا ہے ادارے نہیں ہیں؟ بہت سارے ادارے ہیں. پولیس ہے، آئی بی ہے، ایف آئی اے ہے، بہت سارے ادارے ہیں. یہ کوئی بات نہیں ہے. اینٹی کرپشن کے لیے بہت سارے ادارے، ایک اسپیشل اینٹی کرپشن فورس بھی ہے جو پرائم منسٹر کے دفتر کے ساتھ اٹیچ ہوا ہے. نہیں، بہت چیزیں ہیں. نیب کی ضرورت نہیں ہے. نیب کا ضرورت یہ تھا کہ امپارشل، جلدی، ایفیکٹو. اگر یہ تینوں کرائیٹیریا کو نہ میٹ کرے تو کیا فائدہ نیب کا. بالکل ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ ہلالی صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین، گفتگو آپ نے سنی ہے، مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.